موضوع الدرس في مسألة التوحيد الألوهية سورة الإخلاص تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ذکر سبب نزولها وفضلها. قال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد محمد بن مير الصاغاني قال حدثنا أبو جعفر الرازي قال حدثنا الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصب لنا ربك فانزل اللہ تعالی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے سبب نزول اور اس کے فضائل کے بارے میں جو روایات ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ انصب لنا ربک، اپنے رب کا نسب بیان کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارک، یہ سورت مبارک نازل فرمائی کہ ان کے رد میں، یعنی نسب تو اس کا ہو نا جس کا ماں باپ ہو، رشتہ ہو. اللہ کی تو ذات ہی ایسی ہے کہ جس سے پہلے بھی کوئی نہیں اور بعد میں بھی کوئی نہیں، نہ جنا نہ جینا گیا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا فَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. وَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ جَرِيرٍ عن أحمد بن منيع زاد ابن جریر و محمود بن خداش عن ابی سعید محمد بن میسر به زاد ابن جریر والترمذی قال الصمد الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس بشيء يولد إلا سيموت وليس شيء يموت إلا سيورث وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَمُوتُ وَلَا يُورَثُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَبِيهٌ وَلَا عَدْلٌ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. وَرَوَاهُ ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد محمد بن ميسرة ثم رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن عبد الله بن موسى عن نبي جعفر عن الربيع عن بالعالية فذكره مرسلا ولم يذكر حدثنا. ثم قال الترمذي وهذا الصح من حديث أبي سعيد. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ترمذی اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ ذکر فرمایا ہے، لیکن اس میں انہوں نے یہ زیادہ روایت بھی فرمائی ہے کہ الصمد کا معنی یہ ہے لم یلد، نہ جینا گیا نہ جینا.
نہ جنتا ہے نہ جینا گیا ہے، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، جو پیدا ہوگا اس پہ تو موت آئے گی، اور جس پہ موت آئے گی تو پھر اس کی وراثت بھی تقسیم ہوگی، اور اللہ کی تو ذات ایسی ہے جس پہ نہ کبھی موت آئے نہ کبھی فنا آئے اور نہ کوئی اس کا وارث ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَبِيهٌ وَلَا عَدْلٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شبیہ نہیں، کوئی برابر نہیں۔ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل نہیں، مثال نہیں۔ اس کو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ابی سعید سے اس سند کے ساتھ زیادہ بہتر ہے۔ حدیث آخر فی معناہ، قال الحافظ ابو یعلا الموصلی حدثنا سریج بن یونس قال حدثنا اسماعیل بن مجالد عن سماک عن مجالد عن الشعبی عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان اعرابیا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انصب لنا ربک، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی، یعنی مقصد ہے کہ دیہات میں رہنے والا آدمی حضور کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا انصب لنا ربک، آپ اپنے رب کا نسب بیان فرمائیں۔ فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد إلى آخرها، اسناد متقارب، وقد رواه ابن جرير عن محمد بن عوف عن سريج فذكره، وقد أرسله غير واحد من السلف، بعض مرسل روایت نقل فرمائی۔ وروى عبيد بن إسحاق العطار عن قيس بن الربيع عن أبي عاصم عن ابی وائل عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قالت قریش لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصب لنا ربک، فنزلت هذه السورة قل هو الله احد۔ قال الطبرانی ورواه الفریابی وغیرہ عن قیس النبی عاصم عن ابی وائل مرسلا، ثم روى الطبراني عن حديث عبد الرحمن بن عثمان الطرائفي عن الواسع بن مانع عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء نسبة ونسبة الله قل هو الله احد الله الصمد، ہر شے کا نسب ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی تو شان یہ ہے کہ وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور صمد مانا جو خالی نہیں، جو بے نیاز ہے، جو ساری دنیا اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ حدیث آخر فی فضلها، قال البخاری حدثنا حدثنا محمد هو الزهري حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن ابي هلال ان ابا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن امه امرة بنت عبد الرحمن، وكانت في هجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ان عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم
فقال صلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. وهكذا رواه في كتاب التوحيد. ومنهم من يسقط ذكر محمد الزهلي ويجعله من روايته عن أحمد بن صالح. وقد رواه مسلم والنسائي أيضا من حديث عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال به. اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سریہ یعنی فوج بھیجی تو اس کا امیر بنا کے بھیجا. وہ جب بھی اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے جو بھی سورت پڑھتے لیکن آخر میں قل هو اللہ احد پڑھتے. جب وہ واپس آ گئے تو انہوں نے حضور پاک سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ ہمیں نماز پڑھاتے رہے لیکن ہر نماز میں ہر رکعت میں ہر سورت کے بعد قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اس سے پوچھو ایسا کیوں کرتا ہے. جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کیونکہ اس میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے اور مجھے یہ سورت جو ہے بہت محبوب ہے, میں اس لیے اس کو ہر رکعت میں ہر نماز میں پڑھتا ہوں. جب انہوں نے حضور کو بتلایا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو بتلا دو کہ تم اگر اس سورت سے محبت کرتے ہو تو اللہ تم سے محبت کرتے. تو یہ ایسی سورت ہے شان والی کہ جس کی محبت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے. تو اس کو محدثین کرام رحمت اللہ علیہم نے مختلف احادیث میں ذکر کیا ہے. قال البخاری رحمہ اللہ تعالی فی کتاب الصلاۃ وقال عبد الله بن ثابت بن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رجل من الانصار يؤمهم في مسجد قباء فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم كان يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه وصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة. قال إني أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة. اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ میں ذکر فرمایا ہے کہ ایک انصاری تھے جو مسجد قباء میں امام تھے اور وہاں وہ نماز پڑھاتے تھے. تو جب سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت پڑھنی ہوتی پہلے قل هو اللہ احد پڑھتے پھر دوسری سورت پڑھتے اور اسی طرح وہ ہر رکعت میں کرتے تھے. فاتحہ پھر سورت اخلاص پھر دوسری سورت. تو اس کو ساتھیوں نے نماز پڑھنے والوں نے کہا اللہ کے بندے اگر تم نے سورت اخلاص ہی پڑھنی ہے تو کافی ہے, پھر اور سورت کیوں ملاتے ہو اور یہ سورت بھی لازم تم پڑھتے ہو. اور انہوں نے کہا بھائی بات سنو میں تو اسی طرح نماز پڑھاؤں گا, اگر تم چاہتے ہو تو میرے پیچھے نماز پڑھتے رہو اور اگر نہیں چاہتے ہو چھوڑ دو میں اسی طرح پڑھاؤں.
انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا. آپ نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے تم ایسا کیوں نہیں کرتے جیسے تمہیں سارے مقتدی کہہ رہے ہیں، اور ہر رکعت میں تم سورۃ اخلاص آخر کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے. آپ نے فرمایا تو انشاءاللہ اس کی محبت جو ہے تمہیں جنت میں داخل کر دے گی. تو سورۃ الاخلاص جو ہے اس کے بڑے فضائل ہیں جو علماء کرام نے روایات سے ثابت کیے ہیں. ہکذا رواہ البخاری تعلیقا مجزوما به وقد رواه ابو عیسی الترمذی فی جامعہ عن البخاری عن اسماعیل ابن ابی اویس عن عبد العزیز ابن محمد الدراوردی عن عبید اللہ ابن عمر ذکر باسنادہ مثلہ سواء ثم قال الترمذی غریبا من حدیث عبید اللہ عن ثابت وقال وروى مبارك بن فزارة عن ثابت أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد قال إن حبك إياها أدخلك الجنة، اس کی محبت تمہیں جنت میں داخل کرے گی. وهذا الذي علقه الترمذي قد رواه الإمام أحمد في مسنده متصلا. فقال حدثنا أبو النضر قال حدثنا مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ سے مجھے اس سورت سے محبت ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبک ایہا ادخلک الجنہ، کہ اس کی محبت ہی تمہیں جنت میں داخل کرے گی. حدیث بھی کون آتا عدل سلسل قرآن، یہ یعنی 1/3 حصہ قرآن پڑھنے کے برابر اس کا ثواب ہے. قال البخاری حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي سعسعة النبي سعيد ان رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله احد يرددها فلما اصبح جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له وكان الرجل يقرأ قال لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده انها لتعدل ثلث القرآن. اس روایت میں بھی آتا ہے ابھی سعید فرماتے ہیں ان رجلا سمع رجلا، اس نے ایک آدمی سے سنا کہ وہ سورۃ الاخلاص ہی پڑھ رہا ہے اور بار بار پڑھ رہا ہے اور بار بار پڑھ رہا ہے. تو حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ حضرت بس اسی سورت کو بار بار پڑھتے ہیں. تو حضور پاک نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ ثلث قرآن کے برابر ہے. یعنی اندازہ کریں گویا کہ جس نے 3 دفعہ پڑھ لی تو پورے قرآن کا ثواب اس کو مل گیا. تو یہ اتنی عظیم نعمت اور شان والی صورت ہے. قال اخبرني اخي قتادة بن نعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه البخاري ايضا عبد الله بن يوسف القعنبي ورواه ابو داود القعنبي والنسائي عن قتيبة كلهم عن مالك به. وحديث قتادة بن نعمان يسند النسائي من طريقين اسماعيل بن جعفر عن مالك به. حدیث آخر قال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا اعمش قال حدثنا ابراہیم الضحاک المشرقی عن نبی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدکم یقرأ ثلث القرآن فی لیلۃ فشق ذلک علیہم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور پاک نے اپنے صحابہ سے فرمایا یار تم اس بات سے عاجز ہو کہ ہر رات میں تیسرا حصہ قرآن پڑھ لو.
تو ان کو بڑا مشقت گزری کہ روزانہ یعنی 10 پارے منزل پڑھنی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی. اینا یدی گزار گیا رسول اللہ فقال اللہ الواحد الصمد، یعنی یہ سورت جو ہے سلسل قرآن کے برابر ہے. تفرد باخراجہ البخاری من حدیث ابراہیم بن یزید النخعی والضحاک بن عبداللہ والضحاک بن شرابیل الحمدانی المشرقی کلاہما نبی سعید قال الفربری سمیت ابا جعفر محمد بن ابی حاتم وضحاک ابی عبداللہ قال قال ابو عبداللہ البخاری عن ابراہیم مرسل والضحاک مسند. تو اس صورت مبارک جو ہے یاد رکھیں کہ اس کی بڑی شان ہے اور بڑی عظمت ہے، کیونکہ مدار نجات جو ہے یاد رکھیں کہ وہ اللہ کی توحید پہ ہے، اس کے بغیر نجات مل ہی نہیں سکتی. اور توحید کیا ہے؟ عقیدہ ہی یہ ہو کہ معبود برحق جو ہے وہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اسی لیے میرے محبوب نے، محبوب کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ما انا قلت والنبیون قبلی، کہ عرفات کے دن میں نے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں سب نے جو عرفات میں وظیفہ پڑھا وہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اسی طرح سارے قرآن پاک میں آپ دیکھیں کہ الہکم الہ واحد. اسی طرح قرآن پاک میں دیکھیں کہ مومن کی صفت ہی یہ ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں سمجھتے اور نہ مانتے ہیں نہ شریک بناتے ہیں. لیکن مشرکین یہود اور نصارہ جو تھے ان کے اتنے فتنے تھے، نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں اللہ کا نسب بیان کرو، یعنی کس کا بیٹا ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا خاندان کیسے ہے، چونکہ ان کے تو یہ عقیدے تھے. یہود اور نصارہ کا بھی یہی عقیدہ تھا. یہود حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے اور نصارہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو، ان میں فرقے تھے، بعض کہتے تھے بیٹا ہے، بعض کہتے خود خدا ہے. ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور بعض کہتے تھے ثالث و ثلاثہ ہے. اور مشرکین کہتے تھے کہ جتنے فرشتے ہیں یہ سب اللہ کی لڑکیاں ہیں، اسی لیے تو ہمیں نظر نہیں آتے نا، اللہ نے چھپائی ہوئی ہیں لڑکیاں جو ہیں. تو اسی لیے اللہ نے ایک ایسی جامع معنی کامل صورت نازل فرمائی کہ کفار و مشرکین کے سارے اعتراض کا ایک ہی جواب. لیکن دشمن تو باز نہیں آتا ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا ہے آپ نے بالکل امان دے دی کہ من دخل المسجد الحرام فلہ امان، جو مسجد میں داخل ہو گیا امان. من دخل دار ابی سفیان فلہ امان، جو ابی سفیان کی حویلی میں داخل ہو گیا امان. من القى السلاح، جس نے ہتھیار ڈال دیے امان. من اغلق بابہ، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا امان. عورت کے لیے امان، بچوں کے لیے امان، بوڑھوں کے لیے امان 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 امان. لیکن حضور نے فرمایا تھا کہ یہ 15 آدمی ایسے ہیں اگر یہ کعبے کے غلاف کے نیچے بھی چھپے ہوئے ہوں تو ان کے لیے امان نہیں ہے. اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، ان کو قتل کیا جائے. وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اسلام کے خلاف اور میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اللہ کے قرآن کے خلاف ایسی ایسی باتیں کی تھی کہ جو ناقابل برداشت تھی.
ان میں ایک عبداللہ ابن ابی سرا سعد ابن ابی سرا بھی تھے جو مسلمان ہو گیا. حضور پاک نے اس کو کاتب الوحی بنا دیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ بدبخت جو ہے مرتد ہو گیا، اسلام سے نکل گیا. اور نعوذ باللہ وہ آگے کافروں کو کہتا تھا کہ اللہ کے نبی پہ جو قرآن آتا ہے وہ تو میں بناتا تھا، میں لکھتا تھا، وحی تھوڑی آتی تھی. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس کو بھی پناہ نہیں دینی چاہیے. اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ وحشی جو ہے، جو قاتل ہے سیدنا حمزہ کا، اگر وہ مل جائے تو اس کے لیے بھی امان نہیں. اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ عبداللہ ابن سعد ابی سرا جو تھا یہ تو بھاگ گیا اور حضرت عثمان کی پناہ میں آ گیا. اور اس نے پھر حضرت عثمان سے کہا کہ میری سفارش کرو. آپ نے فرمایا میں سفارش تو نہیں کرتا، بس میں تمہیں پناہ دے دیا کہ دیکھو جو تمہارا مقدر ہوگا. اور وحشی جو تھا یہ بھاگ گیا، یہ مکے سے بھاگ گیا، حنین سے بھی بھاگ گیا، دور کہیں بستیوں میں چلا گیا. وہاں ایک دن اپنے ساتھیوں کو ملا تو کہنے لگا کہ بھائی میرے دل میں اسلام کی حقانیت جو ہے وہ واضح ہوتی جا رہی ہے، میں اسلام لانا چاہتا ہوں، لیکن میرے گناہ ایسے ہیں کہ مجھے امید نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف کرے. ایک صحابی نے قرآن کی یہ آیات مبارک پڑھی کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. اللہ نے فرمایا مومن تو وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور کسی کا نہ حق قتل نہ کرے، زنا نہ کرے. جس نے یہ چیزیں کی اس نے بہت بڑے گناہ کو ہاتھ ڈالا ہے، ہلاک ہوگا. تو وحشی رونے لگ گیا. اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں مشرک تو اب بھی ہوں اور میں نے قتل بھی کیا ہے، اور قتل بھی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور میں زانی بھی ہوں، زنا بھی کرتا رہا. تو اب میرا کیا ہوگا؟ اسلام بھی لے آؤں تو کیا فائدہ ہوگا مجھے تو اسلام لانے کے بعد بھی جہنم ملے گی، تو پھر فائدہ کیا رہا. کچھ عرصے کے بعد جب اگلی آیت آئی الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ نے فرمایا مگر جو لوگ توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں اور عمل صالح کریں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل ڈالیں گے. تو پھر لوگوں نے کہا وحشی سے کہ بھئی اب تو آ گیا ہے. کہنے لگا بھئی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ آمن و عامل صالحا کی بھی تو قید ہے نا کہ عمل پھر ہمیشہ اچھے کرتے رہے، اور مجھے امید نہیں کہ میں عمل اچھے کروں. میری تو برے عمل پہ عادت ہے، تو میں نہیں بچ سکتا. اس آیت میں بھی میرے لیے معافی کی گنجائش نہیں رکھتی. تو جب جہنم میں ہی جانا ہے تو اسلام لانے کا کیا فائدہ ہوگا. کچھ عرصے کے بعد ایک اور دوست نے اسے کہا کہ وحشی اب تو ایک اللہ نے قرآن میں آیت اتاری ہے، تمہارا کام بن جائے گا. اللہ نے فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ صرف شرک کو معاف نہیں کرے گا، جو شرک پہ مرے گا وہ جہنم میں. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ جس کو چاہے معاف کر دے. انہوں نے کہا جب تم شرک سے توبہ کر لو گے، اسلام میں داخل ہو جاؤ گے تو بخشش تو ہو گئی. کہنے لگا بھائی بات یہ ہے کہ یہاں بھی تو شرط ہے نا، استثناء ہے. الا من یشاء، جس کو اللہ چاہے
تو اللہ حمزہ کے قاتل کو کیسے بخشنا چاہے گا؟ جس نے سیدنا حمزہ کو قتل کیا ہو اس کو اللہ کیسے بخشیں گے؟ مجھے بخشش کا راستہ نہیں ملتا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، دیکھیں کافر ہیں، مشرک ہیں، دشمنان اسلام ہیں، لیکن قرآن سمجھتے ہیں، عربی زبان جانتے ہیں، قرآن سمجھ رہے ہیں۔ ہمارے اندر مشکل یہی ہے کہ ہم نمازی بھی ہیں ماشاءاللہ، روزے دار بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن چونکہ زبان بھی عربی نہیں اور قرآن سیکھنے کی ہم نے کوشش بھی نہیں کی، اسے کوئی پتہ نہیں کہ امام کیا پڑھ رہا ہے، کیا نماز پڑھی ہے، کیا سورت پڑھی ہے، کیوں امام کو رونا آ گیا، کس آیت پہ رونا آیا، وعید پہ آیا یا وعد پہ آیا ہے، پتہ ہی نہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے جب یہ آیت اتری قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی میرے بندوں کو بتا دیں اپنے جانوں پہ ظلم کر چکے ہو تو میری رحمت سے نا امید نہ ہو جائے، میں سب گناہ معاف کرنے کے لیے دیا، تم آؤ تو صحیح میرے دروازے پہ، تم توبہ تو کرو، رجوع تو کرو، ہم تو بخشنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ایک دوست نے آگے وحشی کو یہ آیت سنائی، کہنے لگا اب معلوم ہوتا ہے میرا کام بن جائے گا، کیوں اللہ نے وعدہ کر دیا ہے سارے گناہ بخشنے کا۔ تو ویشی بہرحال آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور کہنے لگا یا رسول اللہ ابسط یدک یا رسول اللہ، حضور ہاتھ دیں اور میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم وحشی ہو محارب؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ اور تم نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا؟ تو وحشی نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، ان اللہ کرمہ بیدی ولم یہنی بیدیہ۔ کیسی بات کی؟ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے میرے ہاتھوں سے اس کو شان بخشی کہ میں نے قتل کیا، وہ تو شہادت کا مرتبہ پا گیا نا، وہ تو اس عظیم مرتبے میں پہنچا، اور میں بچ گیا۔ اگر میں اس کے ہاتھوں سے قتل ہوتا تو میں تو ذلت کی انتہا میں گر جاتا، پھر میرے لیے تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، میں تو جہنم میں جاتا۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام پڑھا دیا، کلمہ پڑھا دیا اور فرما دیا کہ ویشی الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب آدمی اسلام لے آتا ہے تو اس سے جو پہلے گناہ ہے اللہ سارے معاف کر دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اسلام لانے کے بعد کہا کہ دیکھو وحشی، میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، اب تم مسلمان ہو، اب تم اسلام میں داخل ہو چکے ہو، لیکن جب مجھے تمہاری شکل نظر آتی ہے نا تو اپنے چچا کی وہ وحشت ناک شہادت جو ہے مجھے یاد آتی ہے کہ چونکہ اس نے صرف شہید نہیں کیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تھا، اور سینہ چاک کر کے باقاعدہ آپ کا کلیجہ بھی نکالا گیا، چونکہ ہند زوجت ابی سفیان نے اس کو معمور کیا تھا۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ مجھے سیدنا حمزہ کی وہ کیفیت جو تھی نا میرے سامنے وہ آ جاتی ہے، تو اگر تم میرے سامنے نہ آیا کرو، تھوڑا دور بیٹھ جایا کرو جہاں میری نظر نہ پڑے تم پر، تو یہ تمہاری مہربانی ہوگی، ورنہ اب تم مسلمان ہو۔ تو وحشی نے کہا کہ بہت اچھا یا رسول اللہ، اگر میرے دیکھنے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو میں اب آپ کے سامنے کبھی نہیں ہوں۔ تو پھر جتنا دن رہا تو دور کسی جگہ بیٹھتا تھا جہاں حضور پاک کی نظر نہ پڑے اس میں، اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ زمانہ تھا حضرت سیدنا ابی بکر کا رضی اللہ تعالی عنہ،
اور آپ کے زمانے میں مسیلمہ ابن الکذاب اس جھوٹے نبی کے ساتھ مقابلہ ہوا اسلام کی فوج کا. 70,000 کی فوج اس زمانے میں تھی مسیلمہ ابن الکذاب کی. یہ خیال نہ کیا کرو جھوٹے ہوتے ہیں، ان کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، ان کے لوگ ماننے والے بھی ان کو مل جاتے ہیں. اب پوری دنیا میں دیکھ لو، قادیانی کو ماننے والے نہیں مل گئے. کتنے غریب ملک ہیں جہاں قادیانیوں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، ان کے لیے ہسپتالیں ہیں، وظیفے ہیں، روٹی ہے، تنخواہ ہے، وہ بیچارے قادیانی ہو جاتے ہیں. تو جب مسلمانوں کا لشکر بالکل آمنے سامنے کھڑے تھے، مسلمہ کا لشکر ایک طرف تھا، مسلمانوں کا لشکر ایک طرف تھا، تو بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا دور سے ایک گھوڑے سوار گھوڑے پہ آ رہا ہے، اور گھوڑا بھی شاندار ہے، اور وہ ایسے آ رہا ہے کہ جیسے گھوڑا دوڑ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سوچ رہے تھے کہ بھئی یہ کون ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کدھر جائے گا، اس کا کیا ارادہ ہے. کہتے ہیں ہم ابھی اسی طرح سوچ رہے تھے کہ وہ آیا اور دونوں لشکروں کے درمیان میں اپنا گھوڑا ڈالا. اس نے ڈاٹھا باندھا ہوا تھا اور ہاتھ میں اس کے نیزہ تھا. وہ نیزہ جو ہے اس نے مسیلمہ الکذاب کے ناف کے نیچے جو ہے نیزہ مارا. وہی ایک نیزہ جو تھا اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہو گیا، وہ اندر نکل گیا اور اتنا بڑا سوراخ ہو گیا. تو اب جناب یہ ہے کہ اس سوار نے وہ ڈاٹھا کھولا اور کہا فزت ورب الکعبہ، آج میں کامیاب ہو گیا، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے. قتلت فی الجاہلیت خیر من کان فی الاسلام، میں نے زمانہ جاہلیت میں اسلام کا سب سے اچھے بندے کو قتل کیا تھا. آج زمانے اسلام میں نے سب سے برے آدمی کو قتل کیا ہے. اب میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ حضور پاک کے سامنے جا سکوں. تو پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہچانا کیا تو وہی وحشی ہے. تو اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ، اور اندازہ کریں کہ وحشی کہتا ہے کہ وہ نیزہ جس سے میں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا وہی میں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، اور آج بھی میں نے وہی نیزہ استعمال کیا اور حضور کے دشمن کو، جھوٹے نبی کے دعوے کرنے والے کو میں نے مارا، اور اس کی موت کا ذریعہ اللہ نے مجھے بنا دیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ توحید ایک ایسی چیز ہے کہ بس کلمہ پڑھنے سے انقلاب آ جائے. دیکھو ساری دنیا میں انقلاب آئے ہیں، روس میں بھی انقلاب آیا، فرانس میں بھی انقلاب آیا، اور ممالک میں بھی انقلاب آئے. تو وہ انقلاب جو تھے نا، یاد رکھو کہیں معاشی انقلاب تھا، کہیں یہ سوشلزم کا اور اس کے بعد کمیونزم کے انقلابات تھے. اصل انقلاب تو میرے مدنی پاک لائے ہیں کہ جس نے سر سے لے کر پاؤں تک کایا ہی پلٹ دی. یعنی وہ لوگ جو اپنے بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے وہ دوسروں کی بچیوں کے محافظ بن گئے، دوسروں کی بچیوں کی حفاظت کرنے والے بن گئے. اور جو لوگ جو ہیں قتل اور شراب اور زنا میں جتے ہوئے تھے، پھر ساری زندگی کبھی ناحق قتل نہیں کیا، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی زنا کے قریب نہیں گئے، تصور بھی نہیں کر سکتے، ہر چیز چھوڑ دی. یہ انقلاب تھا کہ جب آدمی میں انقلاب آئے تو سر سے لے کر پاؤں تک عقیدہ بھی بدل جائے، اعمال بھی بدل جائے، سیرت بھی بدل جائے، صورت بھی بدل جائے. یہ انقلاب اگر نصیب ہوا ہے تو صرف حضور پاک پر، اللہ کے قرآن کی برکت سے کہ جس نے قرآن پڑھا پھر انقلاب آ گیا. اب دیکھیں کتنی مختصر صورت ہے اور کتنی شان ہے کہ ایک دفعہ پڑھو تو سلسل قرآن کا ثواب مل جائے، اور 3 دفعہ پڑھو تو گویا پورے قرآن کا ثواب مل جائے. اور اسی طرح انشاءاللہ ابھی حدیث آئے گی، ہم پڑھیں گے کہ یہ سورت مبارک جو ہے اس کو پڑھ کر، یا اگر حدیث میں جو لفظ ہے کہ اللہم انی اشہدک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ پڑھ کے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسی میں اسم اعظم ہے،
اس لیے جب وہ دعا مانگتے ہیں اس کے پڑھنے کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرف قبولیت بخشتے ہیں، اور اس سورت کے پڑھنے سے انقلاب آتا ہے۔ اچھا، بعض بزرگوں نے اپنے تجارب میں لکھا ہے کہ اگر کسی کا بیٹا یا بیٹی نافرمان ہے یا بیوی نافرمان ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت کے اندر سورت فاتحہ کے بعد 3 دفعہ قل هو اللہ احد یہ سورت پڑھے، اور جب نماز ختم کر لے تو اس وقت 100 دفعہ یہ پوری سورت پڑھے۔ پوری سورت جو ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یکن لہ کفوا احد، تسبیح سے یہ ہاتھ پہ گنتا جائے۔ جب 100 پورا ہو جائے تو نماز میں جو درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے وہ 11 دفعہ درود پڑھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اس بیٹے کی جو نافرمان ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، جو بھی ہے، اس کے لیے دعا مانگے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ 3 دن، اور پھر اگر 3 دن میں کام نہ ہو تو 7 دن، اور 7 دن میں کام نہ ہو تو 11 دن کے اندر یقینی طور پر اللہ اس کو بدل دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں کہ وہ نافرمانی سے فرما بردار بن جاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے، کیونکہ اللہ کے قرآن، لازمی بات ہے، ہمارا تو ایمان ہے نا کہ اللہ کا قرآن شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اسی لیے سورت فاتحہ پڑھ کے دم کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اسی طرح سورت معوذتین پڑھ کے دم کرتے تھے۔ تو اب لا شک کا بھی ذالک کہ اللہ کے قرآن میں، اللہ کے کلام میں جو اثرات و برکات ہیں وہ کسی چیز میں نہیں ہیں۔ یعنی 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں 3 دفعہ یہ سورت پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد 100 دفعہ سورت پڑھے، درود شریف پڑھے اور دعا مانگے، کوئی مشکل نہیں۔ اچھا، دن ہو تو کوئی حرج نہیں، رات ہو تو کوئی حرج نہیں، یعنی اس کو جب موقع ملے پڑھنے کا کوئی پابندی بھی نہیں ہے کہ ہر حال میں رات کو پڑھنا ہے یا ہر حال میں تہجد میں پڑھ، اللہ کا قرآن ہے۔ اور ویسے بھی قرآن میں یہی کہتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اگر کوئی مصیبت آ جائے صبر بھی کرو اور نماز سے مدد پکڑو۔ اسی لیے جب بڑی بڑی مصیبتیں آتی تھیں، مثلا چاند گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا، بارشیں بند ہو گئیں، تو فوراً حضور نماز کا حکم دیتے تھے اور نماز کھڑی ہو جاتی تھی۔ تو نماز ایک ایسی نعمت ہے، اور پھر نماز میں جب وہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے تو اس کے اپنے برکات و ثمرات ہیں۔ تو اس لیے علماء نے اپنے اپنے تجارب میں، اپنے اپنے مجربات میں لکھا ہے کہ ہم نے جب بھی اس پہ عمل کیا ہے تو اللہ پاک نے کامیاب فرمایا ہے۔ واللہ اعلم۔ اگر عورت نے عمرے کی نیت کر لی ہے، میرا بھائی، عورت کے لیے عمرے میں چہرہ چھپانا نہیں چاہیے، لیکن اگر لوگ ہیں تو لازمی بات ہے کہ اپنے کپڑے کو آگے ڈال لے۔ جیسے بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہم احرام کی حالت میں کنا اذا حاذین الرجال، جب آدمی سامنے آتے سدلنا علی وجوہنا، ہم اپنے چہرے پہ کپڑا لٹکا لیتے، اور جب لوگ دور چلے جاتے تو ہم اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیتے۔ تو پردہ وہ کرے گی، لیکن اس طرح پردہ کرے کہ اس کے منہ کو کپڑا لگتا نہ رہے، نقاب نہ پہنے، یا اپنے پلوں کو جیسے آج کل باندھ لیتی ہے وہ نہ کرے۔ اگر ہم قرآن ختم کر کے اپنے رشتہ دار جو فوت ہو گئے ان کو بخشیں، بالکل ثواب ملتا ہے، اور یاد رکھو کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ثواب پہنچتا ہے، یعنی امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قائل نہیں ہے، لیکن باقی ائمہ ثلاثہ جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ آپ قرآن پڑھیں، آپ سورۃ اخلاص پڑھیں، آپ مردوں کو اس کا ثواب بخشیں گے، یا اللہ یہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب جو ہے ان کو عطا فرما، تو اللہ سب کو ثواب عطا فرماتا ہے۔
شیطان اور جن جو ہے وہ ایک ہے یا دو ہے؟ میرا بھائی بات سمجھو، اصل وہ جن ہے۔ اللہ کے قرآن میں ہے کہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، شیطان جو ہے یہ جن ہے، لیکن ان جنات میں جو متمرد اور شرارتی ہو جاتے ہیں اس کو شیطان کہا جاتا ہے، ورنہ اصل تو ان کی جن ہے، سارے جن ہیں وہ، اور وہ وساوس بھی ڈالتے ہیں۔ شیطان جیسے انسانوں میں وسوسہ ڈالتا ہے وہ جنوں میں بھی وسوسہ ڈالتا ہے، بالکل ڈالتا ہے، کیوں نہیں ڈالتا؟ جس کو جو عادت ہے وہ باز آتا ہے، بنا جس کو جو عادت ہے وہ تو ڈالے گا وسوسہ، حتیٰ کہ جس نے آدم و حوا کو بھی نہیں چھوڑا، فوسوس لہم الشیطان، ان کو وسوسہ ڈالا۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی، غسل نہیں کیا، کوئی پانی پی لے یا کوئی چیز پی لے، کوئی حرج نہیں۔ یہ تو باقاعدہ مسئلہ ہے کہ اگر رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اتفاق ایسا ہے کہ میاں بیوی ملے ہیں، کیونکہ رات کو تو حلال ہے بیوی رمضان میں، اور وقت سحری کا ختم ہو رہا ہے، اب اگر غسل کرتے ہیں تو سحری کا وقت نکل جائے گا تو کھا سکتے ہیں۔ افضل یہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی سے وضو کر لیں اور کھا لیں، پھر بعد میں غسل کرتے رہیں، کوئی حرج نہیں۔ سجدے کے اندر اگر پہلا کلمہ کوئی پڑھے، سجدے کے اندر میرا بھائی اللہ تعالی نے جو فرمایا ہے سبحان ربی الاعلی، اور حضور پاک نے دعا تو کی ہے کہ یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اچھا، اور یہی سورۃ اخلاص جو ہے اس کو آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں، اللہم انی اشہدک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے بعد دعا مانگو۔ اللہ نور السماوات، یعنی تسبیح سمجھ کے پڑھ سکتے ہو، قرآن سمجھ کے نہ پڑھو۔ قرآن سجدے میں یا رکوع میں پڑھنا منع ہے، لیکن بطور تسبیح بطور دعا پڑھ سکتے ہو۔ کہتے ہیں جی کہ اگر دوران طواف ہم قرآن پاک ہاتھ میں لے کے پڑھیں میرا بھائی جائز ہے، لیکن حضور پاک نے نہیں پڑھا، ورنہ حضور تو یاد بھی پڑھ سکتے تھے نا۔ تو افضل یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد تسبیحات پڑھیں۔ اگر کوئی قرآن پڑھے تو منع نہیں ہے، جائز ہے، لیکن ہاتھ میں لے کر خوف ہوتا ہے کہ آدمی کی توجہ ادھر ہو جاتی ہے، کبھی دھکا لگ جاتا ہے، نعوذ باللہ کبھی بے ادبی اور توہین کا احساس ہو جاتا ہے، ورنہ تو جائز ہے۔ کہتے جی کہ یہاں مشینری کا بہت آواز ہے، تو آپ دیکھیں پتہ کریں، پہلے چیک کریں کس جگہ آواز کم ہے تو پھر وہیں بدل لیں گے۔ پہلے آپ چیک تو کریں نا، محض یہ تو نہیں ہے کہ اپنے اندازے سے ہم، چونکہ کام ہو رہا ہے اوپر، ہم اس کی طواف کے لیے مطاف کے لیے بڑی یعنی تندہی سے کام ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے جو ان کا پروگرام ہے اس کے 2 حصے بن جائیں گے، تیسرا حصہ جو ہے وہ اگلے سال مکمل ہوگا، تو اس سے یعنی مطاف انشاءاللہ اتنا بڑھ جائے گا اللہ کی رحمت سے کہ پھر طواف میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں نا جیسے انہوں نے جمرات پہ انتظام کیا ہے، کتنی منزلیں بنا دی، اب کوئی حادثہ نہیں ہوتا، کوئی بندہ نہیں مرتا، کسی کو دھکا بھی نہیں لگتا، زبردستی مرنا چاہے تو الگ بات ہے، چھلانگ لگا دے وہ تو پھر کوئی نہیں پکڑ سکتا نا جی، لیکن یہ ہے کہ اب رش کی وجہ سے نہیں مرتا۔ اسی طرح دیکھیں صفا مروہ میں بھی الحمدللہ انہوں نے کتنا انتظام کر دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو دراسہ ہے، جو ریسرچ ہے، وہ یہ بتلاتی ہے کہ آنے والے 5 سالوں میں تقریباً حج اور رمضان میں 70 لاکھ حاجی آئیں گے،
تو پھر ان کے لیے اسی طرح کے انتظام تو کرنے پڑیں گے. اس لیے دیکھا نہیں مکے میں ہر طرف کام ہے، جدھر جاؤ کام ہے، لگے ہیں کہ تاکہ حجاج کرام کو عبادت کی بھی آسانی ملے اور پھر رہنے کی بھی تو آسانی ملے نا. انہیں رہنا بھی تو ہے نا کہیں. اس لیے بجائے اس کے کہ ایک چھوٹا سا گھر ہو جس میں 500 آدمی آئے، وہاں بڑی بلڈنگ کھڑی کرو جس میں 5000 آدمی آ جائے تاکہ مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے، اپنی طرف سے پوری کوشش کریں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو طواف ہے نا معلق، اس کا ایک تو زمین پہ ہو گیا، ایک اس کے نیچے جو ہوگا شاید وہ عورتوں کے لیے مخصوص ہو جائے تاکہ پھر عورتوں اور مردوں کا اختلاط بھی باقی نہ رہے. تو اللہ جزائے خیر دے، جو کچھ محنت کر رہے ہیں اللہ ان کے اعمال حسنہ میں شمار کرے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان جو بھی فوت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائیں. اللہم اغفرہم وارحمہم وتجاوز عنہم. اللہم اغفر لنا ولوالدینا والد والدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات. دل پریشان رہتا ہے، اصل میں میرا بھائی ہمارے ایمان کمزور ہے نا. اگر ایمان ہمارا پختہ ہو، من یؤمن باللہ یہد قلبہ. باقی پریشانی بھی فطری بات ہے، حضور پاک بھی پریشان ہوتے، انبیاء پر بھی پریشانی آتی، صحابہ بھی پریشان ہوتے. اور اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جب پریشانی ہو اللہ کا ذکر کرو، جو تمہیں یاد ہے، درود شریف یاد ہے، کلمہ شریف یاد ہے، آیت کریمہ یاد ہے، بس اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، اپنی توجہ اللہ کی طرف مبذول کر لو، اللہ پاک رحمت. باقی پریشان ہونا، خوش ہونا، غمگین ہونا یہ بھی فطرت کا حصہ ہے. نماز استخارہ 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد دعا مانگو، اللہ انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک. تو وہ نماز کی جو کتابیں ہیں نا چھوٹی چھوٹی، ان میں بھی چھپی ہوتی ہے، وہ لے لو کیونکہ تم یاد نہیں کر سکو گے. ہمارا بھتیجا ہے، اس کا نام سمد ہے. بالکل غلط ہے، عبد الصمد. منان ہے نہیں، عبد المنان. یہ تو اللہ کے نام ہے، بندے کا نام کیسے ہو سکتا ہے؟ موجودہ غلاف کعبہ والے حصے میں اور دیوار کے اندر کے حصے میں کوئی فرق نہیں، صرف حتیم کی جانب جو ہے وہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے. یعنی 7 ہاتھ اگر دیوار سے پیمائش کی جائے تو وہ کعبۃ اللہ کے اندر کا حصہ ہے. قریش کے بعد پیسے کم ہو گئے تو انہوں نے عمارت جو تھی اس کو چھوٹا کر دیا. کہتے جی کہ سنت کے مطابق اپنی بیوی سے آدمی کس وقت مل سکتا ہے؟ 24 گھنٹے میں جب چاہے. اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی. مسجد میں شیشہ لگوانا ایسی چیز نہ لگائیں نمازی کے آگے کہ آدمی کا دل اس میں اٹک جائے، یعنی توجہ ادھر ہو جائے، وہ نہ ہو. صاف چیزیں ہوں جس میں انسان کی توجہ جو ہے وہ عبادت سے نہ ہٹے. اس لیے بعض علماء اور فقہاء اور اللہ والے جو ہیں وہ تو ایسی قالینوں پر بھی نماز نہیں پڑھتے، اوپر سفید کپڑا ڈال لیتے ہیں تاکہ ہماری نظر جو ہے بیل بوٹوں میں تو نہ الجھی رہے نا. کسی بزنس میں ہم پیسہ ڈال دیں اور گھر بیٹھے ہمیں نفع ملتا رہے، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے. بہت سارا کاروبار ہوتا ہے کہ بھی پیسہ میرا ہوگا، کام تمہارا ہوگا، نفع نقصان جو ہے وہ آدھا آدھا ہوگا، کوئی بات نہیں، اچھی بات، جائز ہے. روضہ رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں بالکل حضور سنتے ہیں، صحیح حدیث مبارک میں موجود ہے. اور دور سے جو ہم پڑھتے ہیں درود شریف وہ اللہ فرشتے کے ذریعے حضور کو پہنچاتے ہیں.
بیعت کرنا ضروری ہے، آج کے دور میں تو ضروری ہے کہ آدمی کسی کے کنٹرول میں بھی تو ہو نا، کسی کو تو بڑا مانے نا جس کی باتوں پہ چلے، لیکن شرط یہ ہے کہ بیعت اس کی کرو جو صحیح معنی میں خود اتباع سنت پر پکا ہو، جس کا ہر قدم جو ہے سنت محمد مصطفیٰ پہ ہو اور صحیح العقیدہ آدمی ہو، بالکل بیعت کرو، اس کی صحبت میں رہو۔ اللہ تبارک و تعالی اصلاح کر دیتے ہیں بندوں کی، بڑے بگڑے بندے صحیح ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے حج بھی کر سکتے ہو، عمرہ بھی کر سکتے ہو، تلاوت بھی کر سکتے ہو، طواف بھی، جو بھی چاہو، نفلی عبادات ہے، جو مرضی ہے کرو، جو ہمت ہو کرو، اللہ تبارک و تعالی ان کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين واحم حوزة الدين۔ اللهم اذل الشرك والمشركين۔ اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم يسر امورنا فرج همومنا اقض حاجاتنا یا قاضی الحاجات یا سمیع الدعاء یا مستجیب الدعوات۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔